یہ درخت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام درخت نہیں ہے، بلکہ اس کو صحابی درخت کہا جاتا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور ان پر سایہ کیے رکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے لیے مکہ سے پہلی بار شام کا سفر کیا تو 1500 سال پہلے اس درخت کے نیچے آرام فرمایا تھا، اور یہ درخت آج بھی اسی حالت کے اندر، بالکل صحیح حالت کے اندر آج بھی موجود ہے۔ یہ موجودہ دور کے اردن ملک کے کئی سو کلومیٹر لمبے صحرا کے اندر موجود ہے، جہاں پر دور دور تک کوئی اور پیڑ پودا کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، اور صحرا میں موجود ہونے کے باوجود یہ آج بھی اسی طرح سے ہرا بھرا ہے جیسا کہ 1500 سال پہلے تھا۔ اردن حکومت اب اس کی مکمل طور پر دیکھ بھال کرتی ہے تاکہ کوئی بھی شخص اس کو نقصان نہ پہنچائے، اور اسی وجہ سے اس کے چاروں اطراف لوہے کی گرل سے باؤنڈری بھی بنا دی گئی ہے۔ جب بھی کسی ٹورسٹ کو یا پھر کسی بھی اور فرد کو زیارت کے لیے جانا ہوتا ہے تو تب اس باؤنڈری کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور یہاں پر لوگ آتے ہیں اور اس درخت کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ یہ دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں اور اس درخت کو صرف برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن آپ اس حقیقت سے انکار بھی نہیں کر سکتے کہ آہستہ آہستہ یہی برکت حاصل کرنے کی کوشش لوگوں کو شرک کی طرف لے جاتی ہے، اور ایسا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور کے اندر بھی ہو چکا ہے۔ میرے پاس اس کی ایک بہترین مثال موجود ہے، اور وہ ہے بیت رضوان کا درخت، ایک ایسا درخت جس کے نیچے 1400 صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اپنی جان کی بیعت کی تھی کہ ہم مر تو جائیں گے لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور مشرکین مکہ سے جنگ بھی کرنی پڑی تو وہ بھی کریں گے۔ اور اللہ نے اس بیعت کے بارے میں فرمایا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھا کر یہ بیعت لے رہے تھے تو تب وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ اللہ کا ہاتھ تھا، اور فرمایا کہ اس بیعت کے اندر شامل تمام صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے۔ غزوہ بدر کے بعد یہ دوسرا موقع تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو اس طرح سے جنت کی گارنٹی دی گئی تھی، کیونکہ سورہ الفتح کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ اب یہ خوشخبری دنیا جہان کی نعمتوں سے بھی بڑا تحفہ ہے، کیونکہ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہم مسلمان صبح و شام اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادات اور نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ ان چند انسانوں کو گارنٹی دے کر فرما رہا ہے کہ میں تم سب لوگوں سے راضی ہو گیا جو کہ اس بیعت کے اندر شامل تھے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اس بیعت کے بعد جنگ تو نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ وعدہ، یہ بیعت اتنی اہم ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے سامنے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ 6 ہجری کے اندر جب مشرکین مکہ جنگ خندق کے بعد کمزور ہو گئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ امن کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہو کر عمرہ کی ادائیگی کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کا خواب کیونکہ وحی الہی ہوتا ہے، لہٰذا آپ نے 1400 صحابہ کے ساتھ مل کر احرام پہن کر یہ سفر شروع کیا۔ مشرکین مکہ کو خبر ہوئی تو وہ کیونکہ تعداد کے اندر کم تھے، لہٰذا انہوں نے مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر سب مسلمانوں کو روک دیا، کیونکہ ان کو غلط فہمی ہوئی کہ شاید مسلمان یہاں پر جنگ کے ارادے سے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا جو کہ خود بنو امیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ کے اندر زیادہ تر بنو امیہ کے سردار تھے، اور ان کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سے رشتہ داری کی وجہ سے مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل نکالا جا سکے اور بنا جنگ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو عمرہ کرنے کی اجازت مل جائے۔ لیکن جب حضرت عثمان کو گئے ہوئے کافی دن گزر گئے اور وہ واپس نہ آئے تو کسی نے یہ جھوٹی خبر اڑا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ہوئی تو آپ انتہائی دکھی ہوئے اور آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ سے فرمایا کہ سب قسم کھاؤ اور اپنی جان پر بیعت کرو کہ جب تک عثمان کی شہادت کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں جنگ بھی کیوں نہ کرنی پڑے، کیونکہ سفیر کا قتل اس دور کے اندر اعلان جنگ ہوتا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ قریش مکہ تو اپنے گھروں کے اندر محفوظ تھے اور مسلمان یہاں پر احرام پہن کر بنا جنگ کی تیاری کے آئے تھے، لہٰذا یہ بیعت یاد دلاتی ہے کہ صحابہ نبی کی محبت کے اندر اپنی جان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ حضرت عثمان کیونکہ اس بیعت کے اندر شامل نہیں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دوسرا ہاتھ حضرت عثمان کی طرف سے رکھا اور فرمایا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے۔ بعد میں حضرت عثمان واپس آئے تو اس شرط پر صلح ہوئی کہ اگلے سال تمام صحابہ کرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے لیے آ سکتے ہیں، پر اس سال ان کو ایسے ہی واپس جانا ہوگا۔ حالانکہ اس فیصلے سے کافی صحابہ کرام نے اتفاق نہ کیا، لیکن رسول اللہ کے ادب اور اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ خاموش رہے، اور بعد میں صرف 2 سالوں کے اندر یہی مصلحت مسلمانوں کی مکہ کے اندر فتح کی وجہ بھی بنی۔ اس واقعہ کے اندر 2 اہم ترین سبق بھی ہیں، جن میں سے پہلا یہ ہے کہ نبی کو صرف اتنا علم غیب ہوتا ہے جتنا خود اللہ بتا دے، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ کے رسول کو حضرت عثمان کی جھوٹی شہادت کی خبر کا پہلے سے پتہ ہوتا۔ اور دوسرا یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عثمان سے محبت کو دکھاتا ہے، جو کہ ایک خاص فرقہ کے لیے نفرت کی علامت بن چکے ہیں۔
جس درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیعت لی تھی، یہ کوئی عام درخت نہیں تھا، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر انسانوں نے اللہ کے دین کے لیے جان قربان کرنے کا وعدہ کیا اور اللہ نے بھی آسمان سے ان کی تصدیق کر دی۔ اس جگہ کی لوکیشن آج بھی شہر مکہ مکرمہ کے اندر الشمیسی علاقہ کے اندر موجود ہے، جو کہ مسجد الحرام سے تقریباً 20 سے 22 کلومیٹر مغرب کی طرف ہے۔ لیکن آج اس جگہ پر وہ درخت بالکل موجود نہیں ہے، کیونکہ اس درخت کو حضرت عمر نے خود کٹوا دیا تھا، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سبق تھا، اور وہ یہ تھا کہ لوگ اس درخت کو بابرکت جان کر اس کو ڈھونڈ کر اس کے پاس آنے لگے تھے اور یہاں پر شرک کرنے لگے تھے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ بیت رضوان کے کچھ ہی عرصے کے بعد لوگ اس درخت کی نشانی لگا کر وہاں پر جمع ہونے لگے، وہاں پر جا کر نماز پڑھتے اور اس کو خاص برکت سمجھنے لگے۔ حضرت عمر نے جب یہ دیکھا تو اس درخت کو کٹوا دیا، یا پھر بعض روایات کے مطابق اس کی جگہ ہی ختم کر دی تاکہ یہ پہچانا ہی نہ جا سکے۔ اور اس کی وجہ یہ بالکل نہیں تھی کہ درخت کی اہمیت کو کم کرنا تھا یا پھر بیت کی عظمت کو ختم کرنا تھا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ شرک کے راستے کو بند کیا جائے، تاریخ کو عقیدے میں بدلنے سے روکا جائے، کیونکہ حضرت عمر کا اصول تھا کہ جو چیز رسول اللہ کے زمانے کے اندر عبادت نہیں تھی وہ بعد میں بھی عبادت نہیں بن سکتی۔ اور اس ٹائم سے لے کر آج تک اس درخت کے کاٹے جانے کے بعد لوگوں کو یہ یاد ہی نہ رہا کہ اصل درخت کہاں پر تھا، بس لوگوں کو جگہ کا معلوم ہے۔ اس ٹائم میں کیونکہ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی موجود تھے تو کسی ایک نے بھی اس پر کوئی افسوس نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ صحیح کام ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر تاریخ کو یاد رکھا جاتا ہے، لیکن اس کو سجدہ گاہ نہیں بنایا جاتا، اور حضرت عمر نے یہ درخت اسی لیے کٹوا دیا تھا تاکہ امت کو یہ سبق ملے کہ نجات اور ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں سے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ملنی ہے۔ اور اس کام کے لیے حضرت عمر کی تربیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ 8 ہجری غزوہ حنین کا وقت تھا، یعنی فتح مکہ کے فوراً بعد، اور یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک حنین کا مقام تھا جہاں پر مسلمانوں کی تعداد 12,000 کے قریب تھی، جن میں بہت سے نئے مسلمان بھی شامل تھے جن کی اب بھی غزوہ بدر کے صحابہ کی طرح کوئی خاص تربیت نہیں ہوئی تھی، اور ان کی سوچ کے اندر زمانہ جاہلیت کے اثرات ابھی بھی باقی تھے، اور اسی وجہ سے ان مسلمانوں نے ایک راستے کے اندر رک کر ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ بھی ہم لوگوں کے لیے ایک ایسا ہی درخت مقرر کر دیجئے جیسا کہ مشرکین مکہ کے لیے ذات انواد کا درخت ہے۔ دراصل ذات انواد کا درخت اس وقت عرب کے مشرکوں کے مطابق ایک برکت والا درخت تھا، جہاں پر وہ ہر جنگ سے پہلے اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے، اور ان کا ماننا تھا کہ یہ کرنے کی وجہ سے ان کو جنگ کے اندر فتح ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو انتہائی ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اللہ اکبر، تم نے تو وہی بات کہی ہے جو کہ موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دو جیسا ان مشرکوں کے معبود ہیں، یعنی سونے کا بچڑا یا پھر کوئی بت وغیرہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور پچھلی قوموں کے طریقوں پر چل پڑو گے، یعنی میری امت کے اندر بھی بت پرستوں کی رسمیں ضرور داخل ہو جائیں گی، لیکن رہیں گے وہ مسلمان ہی۔ جیسا آپ آج دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے کچھ گمراہ مسلمانوں کو دیکھ کر فرق ہی سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہندو ہیں یا پھر مسلمان۔ آج بھی ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد نہ صرف درخت کو مقدس مان کر پوجتی ہے بلکہ اس کو سجدے بھی کرتی ہے، اور آپ غور کریں کہ کچھ گمراہ مسلمان بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں۔ لوگ یہاں سے لیٹ کر درخت کے نیچے سے گزرتے ہیں، کیا ہوتا ہے یہاں سے؟ یہاں ہوتا ہے انسان کے گناہ بخش کیے جاتے ہیں، کانٹ تھپ جاتی ہے۔ گناہ بخش کس نے آپ کو یہ بتایا کہ یہاں سے آپ گزریں گے آپ کے گناہ بخش ہوں گے؟ وہ ہم سید ہیں، مجھے اب سب کچھ کا پتہ ہے۔ آپ سید ہیں؟ بخاری سید ہیں ہم۔ کہاں سے آپ آئے؟ پنجاب سے؟ آپ سے رحمر خان سے۔ گناہ کعبۃ اللہ میں بخش ہوتے ہیں، اللہ کے دربار پر بخش ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے گناہ بخش ہوتے ہیں۔ سوکھا ہوا درخت ہے وہاں سے آپ لیٹ کر گزرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ گناہ بخش۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمائی کیونکہ آپ جانتے تھے کہ عقیدت شرک کی پہلی سیڑھی ہے، چاہے وہ کوئی درخت ہو یا پھر کسی انسان کی محبت، اور برکت کو اللہ کی بجائے چیزوں سے جوڑنا شرک کی شروعات کرتا ہے، جو کہ قوم نوح، قوم بنی اسرائیل اور ہر پچھلی امتوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر نے بیت رضوان والا درخت کٹوا دیا، اور صحابہ کرام نے کبھی بھی قبروں کو، درختوں کو عبادت گاہ نہیں بنایا۔ اور یہ سب کچھ اسی سوچ اور تربیت کا اثر تھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریب ترین ساتھیوں کو اور صحابہ کو دے کر گئے تھے۔ اللہ کے رسول نے اس دن ایک درخت کو نہیں روکا بلکہ آنے والی پوری امت کو شرک کے راستے سے واپس موڑ دیا، کیونکہ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگیں، اور اللہ نے آپ کی یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ ورنہ آپ سب ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک انڈیا، پاکستان یا پھر بنگلہ دیش کے اندر موجود ہوتی تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہاں پر کتنا شرک ہوتا۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہر وہ چیز بت ہے جس سے برکت اور یہ عقیدہ جوڑ لیا جائے کہ وہ آپ کو کوئی فائدہ اور نقصان دے سکتی ہے، چاہے وہ کوئی درخت ہو، چاہے کوئی قبر، چاہے کوئی بزرگ یا پھر کوئی زندہ انسان، کوئی بھی اس کی کیٹیگری کے اندر آئے گا تو وہ دراصل شرک ہی کاؤنٹ ہوگا۔
اور آج کے ٹائم میں اس کی پریکٹیکل مثال جتنا واضح آج ہمارے سامنے موجود ہے شاید تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔